نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کلمے کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہا گیا ہے، اور جیسا کہ ہم علماء کرام کی زبانی سنتے رہتے ہیں، علماء کرام اس کلمے کی فضیلت بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر آج ہم لوگ اس کلمے سے ریلیٹڈ سنن ابن ماجہ شریف میں 3 احادیث پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ سنن ابن ماجہ باب 59 لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت 3824، حدیث نمبر 3824۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے سنا۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن قیس، ابو موسیٰ، کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کا پتہ نہ دوں؟ میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہا کر لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی توفیق کے بغیر نہ گناہ سے بچاؤ ہو سکتا ہے اور نہ نیکی کی طاقت ہے بے شک۔ فوائد: یہ جملہ اللہ کے ذکر میں اہم جملہ ہے، کیونکہ اس میں اس بات کا اقرار ہے کہ ہر قوت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ نمبر 2، اس میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد و توکل کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے عاجزی اور مسکینی کا اظہار ہے، اور عبودیت کا یہ اظہار اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نمبر 3، نیکی کا کام انجام دے کر یا گناہ سے اجتناب کر کے دل میں یہ فخر کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں نیکی برباد، گناہ لازم کی کیفیت پیش آ سکتی ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے اس بات کی یاد دہانی کی ضرورت ہے کہ یہ سب میری کوشش اور بہادری سے نہیں، بلکہ محض اللہ کی توفیق اور اس کے احسان سے ہے بے شک۔ نمبر 4، اس سوچ کے ساتھ یہ الفاظ پڑھنے سے یقیناً جنت کی عظیم نعمتیں اور بلند درجات حاصل ہوں گے، اس لیے اسے جنت کا خزانہ قرار دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کا ذکر سری طور پر کرنا بہتر ہے، مطلب خفیہ سری طور پر کرنا بہتر ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، البتہ جن مقامات پر ذکر بلند آواز سے کرنا مسنون ہے وہاں بلند آواز ہی سے کرنا چاہیے بے شک۔ حدیث نمبر 3825، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کا پتہ نہ دوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث نمبر 3826، حضرت حازم بن حرملہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ نے مجھ سے فرمایا اے حازم، لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ کہا کرو، کیونکہ یہ جنت کا ایک خزانہ ہے۔ سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو لا حول ولا قوت الا باللہ کلمے کی زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور کتاب و سنت کے تعلیمات سے جڑ جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔